اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس معاشرتی برائی کے بارے میں اظہار خیال کریں گے وہ ہے غیبت کرنا۔ ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، کسی تیسرے شخص کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھائی تو ہم کم ہی کسی کی بیان کرتے ہیں، زیادہ تر اس کی خامیاں اور برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دین نے اس عمل کو غیبت قرار دیا ہے۔ غیبت ایک اخلاقی اور سماجی برائی ہے جسے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی باتیں کرنا جو اسے ناگوار گزریں۔ اگر وہ موجود ہوتا تو وہ ان باتوں کو سن کر ناراض ہوتا۔ یہ برائی نہ صرف انسانی تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ معاشرتی نظام کو بھی بگاڑتی ہے۔ اسلامی شریعت میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بات بیان کرنا جو وہ ناپسند کرتا ہو، خواہ وہ بات اس میں موجود ہو یا نہ ہو۔ یعنی اگر بیان کردہ بات اس شخص میں موجود ہو تو یہ غیبت کہلائے گی، اور اگر نہ ہو تو یہ بہتان اور جھوٹا الزام ہوگا، جو کہ غیبت سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے۔ اسلام میں غیبت کو ایک سنگین گناہ تصور کیا گیا ہے اور اسے مردہ بائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، جو کہ ایک نہایت مکروہ عمل ہے۔ قرآن مجید سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناگوار ہوگا۔ اسی طرح سورہ قلم آیت نمبر 10 میں غیبت کرنے والے کو عذاب سے ڈراتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ اور اے پیغمبر، میری بات سن لو کہ اللہ کی رحمت سے وہ لوگ دور ہیں جو پیٹھ پیچھے بدگوئی اور غیبت کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا اور غیبت میں مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہاں غیبت اور جھوٹ کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے کہ ایسے اعمال کرنے والوں کے لیے سخت عذاب مقرر ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی ایسی بات بیان کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ جبرائیل نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث غیبت کرنے والوں کے عذاب کی نشاندہی کرتی ہے اور اس کے سنگین نتائج کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو غیبت سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ قرآن و حدیث میں زبان کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو ہر قسم کی برائی سے بچائے، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے ان کی خوبیوں کا ذکر کریں، اور اگر کسی میں کوئی کمی یا عیب موجود ہے تو اسے بیان کرنے کی بجائے اس کی خوبیوں پر نظر رکھیں اور اچھی باتیں کریں۔ اگر کسی سے غیبت سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں، اور ساتھ ہی جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے بھی معذرت کریں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔